بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ساری اسٹوری دیکھ رہے ہیں اور میرا نام عمر محمد زئی ہے. آج اپنے ولاگ میں بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا پولیس کے 6 افسران کے حوالے سے جو گزشتہ 6 ماہ سے معطل ہیں. اس حوالے سے جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی پہلی، اس میں ایک طرح سے ان افسران کو مائنر پنشمنٹ دے کر بری کیا گیا ہے، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی حکومت جو ہے وہ فی الحال ان افسران کی معطلی ختم کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے، اور وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ ان کو افسران کو بحال کیا جا سکے. اچھا، 23 مارچ 2024 کو ضلع شانگلہ کے علاقے بشام میں چینی شہریوں انجینئرز کو لے جانے والے ایک کانوائے پہ حملہ ہوا تھا. اس حملے کے نتیجے میں 5 چینی انجینئر سمیت 6 افراد وہ ہلاک ہو گئے تھے. اس واقعے کے بعد وفاقی حکومت نے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا تھا اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی تھی. اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے 3 افسران اس وقت کے جو ایس ایس یو اسپیشل سروس یونٹ خیبر پختونخوا پولیس کے جو تھے ڈی آئی جی محمد ظفر خان، ڈی پی او کوہستان اور ڈی پی او لوئر کوہستان کو ذمہ دار قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کرنے کی سفارش کی تھی. جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی گئی تو وزیر اعظم نے اس میں اضافہ یہ کیا کہ اس وقت کے جو ڈی آئی جی ہزارہ تھے محمد اجاز خان، اس کا نام شامل کیا اور ان 4 افسران کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے معظم جانصاری کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دی. اچھا، محمد اجاز خان کا نام جو ہے وہ اس کمیٹی میں ایک طرح سے اس کا یہ ہے اس حوالے سے کہ وہ روٹ استعمال کیا تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں تھا، لیکن ذرائع کے مطابق بعض افراد نے ان کا نام جان بوجھ کے اس میں شامل کیا. بعض لوگ اسے وہ فارم 47 کی کارستانی بھی قرار دے رہے کیونکہ اس وقت جو میاں نواز شریف تھے وہ منصورہ سے الیکشن ہار گئے تھے، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق اس حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ کا ایشو بھی چل رہا تھا. جو 11 کو نے ایک خیبر پختونخوا پولیس کو ایک تھریٹ کے حوالے سے آگاہ کیا تھا. اس میں ساری ڈیٹیل تھی کہ کہاں سے بندہ آئے گا، کس ٹائم آئے گا، گاڑی کا مسئلہ کیا ہے، تو سب کچھ ایک حملے کے لیے پوری کارستانی. تو وہ تھریٹ جو تھا وہ اس کو آگاہ کیا تھا، لیکن اسے نظر انداز کیا گیا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجاز خان کو بنیادی طور پر ایسا تھریٹ کی وجہ سے قربانی کا بکرا بنایا گیا. اچھا، یہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پر نان سی پیک پروجیکٹ ہے. ویسے تو سی پیک کے تحت ہزاروں کی تعداد میں چینی انجینئر اور ورکر خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے یہاں پر تقریباً 750 کے قریب چینی عملہ کام کر رہا ہے. ان کی حفاظت پر خیبر پختونخوا پولیس کے ایس ایس یو یونٹ کے تقریباً 250 کے قریب اہلکار، اور اس طرح داسو پروجیکٹ کے اپنی ہی سیکیورٹی کی جو وابڈا کی سیکیورٹی اہلکار ہے 750 کے قریب، وہ ان چینی جو باشندے ہیں ان کی حفاظت پر مامور ہوتی ہے. اچھا، ان کے موومنٹ کے دوران انہیں کئی دیگر جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کی خدمات حاصل ہوتی ہے. یہ چینی انجینئر اور جتنا بھی غیر ملکی عملہ ہے خیبر پختونخوا میں یا پوری پاکستان میں، وہ کس طرح کام کرتا ہے؟ وہ اس طرح کام کرتا ہے، وہ ان کا ایک اپنا ایم او یو ہے وزارت داخلہ کا، وہ ایک میکنزم کے تحت کام کرتا ہے، اور اسی حوالے سے ایک فارن نیشنل سیکیورٹی سیل جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، جو لائزان کرتا ہے جو ان کی موومنٹ کو اور جتنے بھی ان کے حوالے سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہے وہ اس کو حل کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ تو ہے چینی کا جو معاملہ ہوا ہے. جو جن افسران کے جو شانگلہ میں یہ جو واقعہ ہوا اس کے خلاف جو پھر انکوائری کمیٹی بنائی معظم جانصاری نے، تو ہمارے ذرائع کے مطابق اس کمیٹی میں مائنر پنشمنٹ کا کہا گیا ہے کہ ان افسران کو مائنر پنشمنٹ دی جائے اور ان کو بحال کیا جائے. لیکن جب یہ پبلک تو نہیں ہے، جب یہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی گئی تو وزیر اعظم نے وہ رپورٹ مسترد کرتے ہوئے جو سیکٹری پاور ڈویژن ہے اس کی سربراہی میں ایک اور انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے. اچھا، اس انکوائری کمیٹی سے وابستہ جو دستاویزات ہے اس میں کئی انکشافات سامنے آئے ہیں کہ کس طرح یہ حملہ ہوا. اس کے مطابق جو وزارت داخلہ کا جو قانون ہے، جو رولز ہے، اس کے مطابق جو بھی غیر ملکی موومنٹ کرتا ہے تو 7 دن پہلے مقامی پولیس کو، ایس ایس یو کو اور جو لوکل جو دوسرے ادارے ہیں ان کو آگاہ کرنا ہوتا ہے. لیکن جس دن 23 مارچ کو چینی شہریوں کی جو موومنٹ ہے اس کا یہ واقعہ ہوا، تو اسی دن ہی
صرف کوہستان پولیس کو آگاہ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو موٹر وے پولیس ہے، ہزارہ پولیس ہے، کے پی پولیس ہے یا دیگر ادارے ہیں اس کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا. اچھا، دوسری خبر وہ یہ ہے کہ جو ایس ایس یو کے لوگ ہیں، ہمارے ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا پولیس نے کئی مرتبہ جو ہے وہ وابڈا کے اہلکار کو، افسران کو، وزارت داخلہ کے لوگوں کو اور لوگوں کو یہ کیا ہے، وربلی بھی کہا ہے کہ انہیں جو مسائل ہے کچھ درپیش ہے ان کو حل کیا جائے، لیکن ان کی جو سفارشات ہے انہیں نظر انداز کیا گیا. ایک اس میں یہ آئی ہے انکشاف کہ جس کانوائے میں یہ چینی شہری وہ سفر کر رہے تھے تو وہ ان کو بلٹ پروف گاڑیوں کی سہولت میسر نہیں تھی، حالانکہ انہیں بلٹ پروف گاڑیاں دینی چاہیے تھی. اچھا، جو تیسری چیز ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا پولیس کا جو ایس ایس یونٹ ہے، ان کا جو ایس پی ہے وہ داسو ہائی پاور پروجیکٹ ہے، وہ وہاں پہ داخل بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جو ٹاسک فورس بنائی گئی تھی وزارت داخلہ نے، بجائے اس کے کہ ایس ایس یو کو رول دیا جاتا، انہیں اس ٹاسک فورس سے بھی نکال دیا. اس طرح کے اور الزامات ہے کہ جو گاڑیاں تھی وہ جیم فٹڈ تھی، لیکن اس دن گاڑیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. تو یہ تمام تر تفصیلات میں نے آپ کو بتایا. اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت ان افسران کو بحال کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ آج کچھ دن پہلے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے ان کے اور چینی سفیر کے درمیان ایک تنازع بھی ہوا تھا. ایک طرح سے بیانات چینی سفیر نے کہا تھا کہ وہ اپنے جو شہری ہے ان کے حفاظت پر وہ کسی طرح کی سمجھوتا نہیں کر سکتے. تو یہ ماحول ہے، یہ حالات ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ فی الحال دباؤ میں ہے اور وہ ان افسران کو بحال کرنے میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں لے رہی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں کسی دوسرے سے بات کریں گے. تھینک یو.